اے میرے رب، میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترس رد ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا، لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا اور آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عفو و کرم۔ کفار مکہ 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدائے واحد کے پرستاروں پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب کہ مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تمام جباران قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی اور شریف بردار ذاتے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ فطرت سلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوال و اقوال و افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی زیادہ معصوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے اعراض کا صدور ممکن ہی نہ تھا، نہ قصداً نہ سہواً، نہ مرض میں نہ واقعی مراد لینے میں، نہ خوش طبعی میں نہ خوشی میں نہ غضب میں۔ شجاعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے: قوت مردمی اور مقابل پر غلبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے قبل بھی اور بعد بھی، یعنی زمانہ نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تینوں کی بچھاڑ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک قسم کا ہیجان، پریشانی اور تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی، حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑ کھڑے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ خاک سے نہ بھر گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ شعر پڑھے، میں نبی ہوں، اس میں کذب نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، اور نہ مضبوط، اور نہ فیاض دیکھا، اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع وہ سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک رہتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب تر ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ سخاوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی۔ اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمائی۔ آپ قرض لے کر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائی قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ماہ کی فیاضی بھی اس مہینے کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی، اور اس مہینے میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام اللہ سناتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی اور نفع رسانی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ ترمذی کی حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم، جس کے تقریباً 20 روپے سے
زیادہ ہوتے ہیں، کہیں سے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈالوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، تو کسی سے میرے نام پر قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر ماہ رمضان میں تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس کوئی آہد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے سوائے اس کے جو ادائی قرض کے لیے ہو، تو اے ابو ذر میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں، 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دیں اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچ رہیں۔ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رات نیند نہ آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا معمولی بات ہے، صبح ان کو خیرات کر دیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے، کیا خبر ہے میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں؟ قناعت و توکل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرماتے تھے، اس خیال سے کل پھر ضرورت ہوگی اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ توکل تھا، جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، ورنہ ازواج کا نفقہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں تصرف میں لائیں، چاہیں رکھیں یا تقسیم کر دیں، مگر وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک بار 2 گونین درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ درہم ہم سے زیادہ تھے۔ انہوں نے طباق منگوایا اور بھر بھر کر تقسیم فرما دیا۔ خود روزہ دار تھیں، افطار کے وقت 1 روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ باندی نے عرض کیا کہ 1 درہم کا اگر آج گوشت منگا لیتی تو آج ہم اسی سے افطار کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اب تان دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اسی وقت یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات خوشی نہیں پہنچاتی کہ میرے لیے کوئی عہد کا سونا بن جائے اور پھر رات کو اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام لوں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سخاوت اور جود و عطا کی دلیل ہے۔ چنانچہ کمال سخاوت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض رہتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی زرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ انکسار طبعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروئے عادت سخت گو نہ تھے اور نہ با تکلف سخت گو بنتے تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام و دعوت یا بکری کا پایا ہی ہوتا، اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے تھے، اور مدینے کے انتہائی آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحہ کی کرتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے، اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھی، جب تک کہ حالت نزول وحی یا واعظ یا خطبے کی نہ ہوتی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی۔ دیانت و امانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن اس حالت میں بھی کوئی مشرک ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت پر شک کرتا ہو، بلکہ یہ لوگ اپنا روپیہ پیسہ وغیرہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ہی کے پاس امانت رکھواتے تھے اور مکہ میں کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام لوگوں کے امانتیں واپس کر کے مدینہ آئے۔ تواضع حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے اپنے مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں، بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح تم کھڑے نہ ہوا کرو، اور فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا آپ کی بردباری اور متواضعانہ عادت کریمہ کی وجہ سے تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم فرما لیا۔ ایک نے اپنے ذمہ ذبح کرنا کر لیا، دوسرے نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا۔